بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش و خرم اور بخیر و عافیت رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو جی بیٹا، اب چلتے ہیں اپنے آج کے عنوان کی طرف۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جی وہ ہے تعارف فراغ گورکھپوری کا، جو ہم پڑھیں گے غزل نمبر 3 کے شاعر ہیں فراغ گورکھپوری۔ میرے پاس جو بک ہے اس پر پیج نمبر 157 ہے۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ فراغ گورکھپوری کا اصل نام جو تھا وہ رگھوپتی سہائے تھا، یعنی فراغ گورکھپوری وہ لکھنے کے لیے نام جو تھے وہ استعمال کرتے تھے، لیکن ان کا اصل نام جو تھا وہ رگھوپتی سہائے تھا۔ آپ جو تھے وہ ہندوستان کے صوبہ یوپی میں 28 اگست 1896 28 اگست 1896 کو شہر گورکھپور کے ایک معزز ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ہندوستان کا صوبہ یوپی اور شہر ہے گورکھپور۔ یہ آپ نے نام بڑے اچھے طریقے سے یاد کر لینے ہیں۔ ڈیٹ آف برتھ جو ہے آپ نے ان کی بڑے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے۔ چلتے ہیں ان کی تعلیم کی طرف۔ تعلیم جو ہے وہ ابتدائی تعلیم انہوں نے اردو اور فارسی میں حاصل کی تھی، اور جو گریجویشن BA تھا وہ آپ نے الہ آباد یونیورسٹی سے کیا تھا۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہاں سے انہوں نے گریجویشن کیا تھا، اس کو انڈر لائن کر لیجئے، اور کس یونیورسٹی سے کیا تھا۔ جی شاعری کی طرف چلتے ہیں کہ انہوں نے شاعری کا جو ان کو شوق تھا، وہ انہیں جو اس چیز کا ذوق تھا فارسی اور اردو کا، وہ انہیں ورثے میں ملا تھا، یعنی وراثت میں ملا تھا، ان کے آباء و اجداد کی طرف سے انہیں ملا تھا۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے شعر کہنا شروع کیے وہ زمانہ طالب علمی سے ہی جو تھے وہ شعر کہنا شروع کر دیے، یعنی کہ جب ان کی کالج لائف تھی تب سے انہوں نے جو ہے وہ شاعری کا آغاز کر دیا تھا۔ جی 1930 میں بطور پرائیویٹ امیدوار الہ آباد یونیورسٹی سے MA انگریزی ادبیات کا امتحان انہوں نے ریکارڈ نمبروں کے ساتھ پاس کیا تھا، اور اس کے علاوہ پھر اسی یونیورسٹی میں انگریزی کے استاد بھی مقرر ہو گئے، یعنی پہلے انہوں نے جو ہے ایک پرائیویٹ امیدوار کے طور پر الہ آباد یونیورسٹی سے MA انگلش لٹریچر کا امتحان پاس کیا، اور پھر اس کے بعد وہیں سے امتحان پاس کرنے کے بعد اسی یونیورسٹی میں جو ہے وہ انگلش کے ٹیچر جو تھے وہ مقرر ہوئے تھے۔ ابتدا میں جب انہوں نے لکھنا شروع کیا تھا تو فراغ گورکھپوری نے جو ہے افسانہ نگاری کی، لیکن بنیادی طور پر جو ہیں وہ ایک شاعر تھے۔ افسانہ نگاری انہوں نے کی، یعنی افسانے انہوں نے لکھے، لیکن بیسیکلی یہ شاعر تھے۔ اس کے علاوہ فراغ گورکھپوری کا جو ہے غزل میں وہ ان کا ایک بڑا اہم کردار ہے، یعنی انہوں نے اردو غزل کو ایک نئی تازگی اور نئی توانائی جو عطا کی۔ آپ کو پتہ جب ہم غزل کا نام لیتے ہیں تو فوراً سے ہمارے دماغ میں جو ہے وہ میر کا نام آتا ہے، ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ میر ہوتے ہیں، لیکن جب ہم فراغ گورکھپوری کی غزلیات کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، اور بہت سے لکھنے والوں نے یہ کہا ہے کہ میر کے رنگ غزل کا نمائندہ شاعر جو ہے وہ فراغ گورکھپوری ہے، یعنی انہوں نے اس طریقے سے غزل کو لکھا کہ لکھنے والوں نے اور پڑھنے والوں نے جو ہے فراغ گورکھپوری کو میر کا جو ہے وہ نمائندہ شاعر قرار دیا ہے۔ جیسا کہ رشید احمد صدیقی کے بقول غزل کا آئندہ جو رنگ و آہنگ ہوگا، اس کی ساخت پر داخت میں فراغ کا بڑا اہم حصہ ہوگا۔ ساخت پر داخت کا مطلب ہوتا ہے بناوٹ، ترکیب، ایک خاص انداز جس سے لکھنا، ایک خاص بناوٹ کے ساتھ لکھنا، ایک خاص ترکیب کے ساتھ لکھنا۔ تو جب انہوں نے غزلیات کو لکھا تو اس کے بعد رشید احمد صدیقی کا یہ کہنا تھا کہ آئندہ جو غزل لکھی جائے گی اس کا جو رنگ اور آہنگ ہم کو نظر آئے گا، اس میں جو بناوٹ ہوگی، جو اس میں ترکیب ہوگی، اس میں جو ہے وہ فراغ گورکھپوری کا بہت اہم حصہ ہوگا۔ جی اس کے علاوہ جو انہیں شہرت حاصل ہوئی وہ تنقیدی مضامین سے بھی حاصل ہوئی۔ انہوں نے تنقیدی مضامین جو تھے وہ بھی لکھے تھے جو ان کی شہرت کا باعث بنے۔ تصانیف کے نام جو انہوں نے لکھی آپ نے بڑے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے، ایک دفعہ غور سے سنیں۔ جو انہوں نے تصانیف لکھی: شعلہ ساز، روح کائنات، اندازے، حاشیے، شبنمستان، اردو کی اشکیہ شاعری اور اردو کی غزل گوئی۔ یہ نام آپ انڈر لائن کر لیں، آپ نے ان کو بڑے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ یہ MCQs میں موسٹلی کوسچن جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے اردو کے لیے کام کیا، اس کام کو دیکھتے ہوئے حکومت بھارت اور سوویت یونین کی طرف سے انہیں متعدد اعزازات سے نوازا گیا، یعنی کہ انہیں اعزاز جو ہیں وہ بہت سے ملے تھے ان کے لکھنے پر۔ فراغ گورکھپوری کا جو انتقال تھا وہ 3 مارچ 1982 کو دلی میں ہوا تھا۔ جی تو یہ تھا ہمارا آج کا تعارف جو ہم نے فراغ گورکھپوری کے بارے میں پڑھا۔ اب باری ہے جی کچھ سوالات کی جو میں آپ سے کروں گی، اور آپ ان کے جوابات جو مجھے ہیں کمنٹس میں بتائیں گے۔ جی آج کے تعارف میں سے میرا پہلا سوال: فراغ گورکھپوری کا اصل نام؟
کیا ہے، یہ مجھے آپ بتائیں گے۔ سیکنڈ کوسچن ہے میرا آپ سے، فراق گورکھپوری نے بی اے کہاں سے کیا، یعنی گریجویشن کا جو انہوں نے امتحان پاس کیا تھا وہ کس یونیورسٹی سے پاس کیا تھا۔ اور تھرڈ کوسچن ہے جی، فراق گورکھپوری کے چند شعری مجموعوں کے نام جو ہیں وہ آپ مجھے بتائیں گے۔ جی توجہ، یہ تھا آج کا ہمارا تعارف۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن اگر کہیں سے بھی آپ کو کوئی کنفیوژن ہو تو وہ آپ میرے سے کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔